بسم اللہ الرحمن الرحیم. جواب دو کے ساتھ میں ہوں فروخ وڑائچ. آج مارکا حق کا 1 برس مکمل ہو چکا ہے. بیتے 365 روز میں پاکستان نے ہر روز ایک نئی کامیابی سمیٹی ہے. رافیل طیارے گرنے سے پاکستان کے JF تھنڈر 17 کی مارکیٹ بڑھی. دنیا کے مختلف ممالک سے دفاعی معاہدے ہوئے. سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہو یا چین اور روس کے ساتھ تعلقات، یورپ سے لے کر ایشیا تک پاکستان کی شہرت کا ڈنکا بجنے لگا. معاملات صرف دفاعی معاہدوں اور JF تھنڈر کی فروخت تک محدود نہیں رہے، بلکہ غیر ملکی سرمایہ کاروں نے بھی پاکستان کا رخ کیا. سبز پاسپورٹ جسے دیکھ کر غیر ملکی ایئرپورٹس کے حکام سختیاں کیا کرتے تھے، اب اسی سبز پاسپورٹ کے حامل افراد کو سیلوٹ کیا جاتا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ 1 برس کے دوران کم و بیش 100 سے زائد بار پاکستان کی عسکری برتری کا اعتراف کیا. یہ مارکا حق کی ہی کامیابی تھی کہ پاکستان نے تیسری عالمی جنگ روکنے کے لیے اپنی خدمات پیش کیں. ایران امریکہ جنگ پاکستان کے لیے 2 دھاری تلوار کی مانند تھی. ایک جانب سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ تو دوسری جانب ایران کے ساتھ برادرانہ تعلقات. ایک طرف امریکہ کے ساتھ دوستی تو دوسری جانب تہران کا مستقبل. ریاست پاکستان نے اس جنگ میں متوازن خارجہ پالیسی اپنا کر ایک بار پھر دنیا کے سامنے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. مارکا حق کے گزشتہ 365 روز کا جائزہ لینے کے بعد یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ مئی 2025 پاکستان کی قسمت بدلنے کا مہینہ تھا. بنیان مرصود کی کامیابی اور پاکستان نے کیا کیا کامیابیاں حاصل کی، یہی موضوع آج کے ہمارے شو کا حصہ ہے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خورشید محمود قصوری صاحب. آپ سابق وزیر خارجہ ہیں. قصوری صاحب بہت شکریہ، آپ نے شو کے لیے وقت دیا. مارکا حق کے بعد پاکستان کی عالمی جو سفارتی حیثیت ہے، اس میں کیا تبدیلی آئی؟ کیا پاکستان ایک نئے اسٹریٹجک پلیئر کے طور پر ابھرا ہے؟ On a less serious note, let me thank Prime Minister Modi. میں اپنا آغاز کروں گا ان کا شکریہ ادا کر کے. انہوں نے کمال مہارت سے ہمارے لیے وہ موقع پرووائڈ کر دیا کہ جو تاریخ میں بہت کم ایسے ہوتا ہے جیسے پچھلے سال میں ہوا ہے. آپ تو 1 سال کا احاطہ کر رہے ہیں جی. مجھے میرا خیال ہے 4-5 دن کے بعد ایک پاکستان کے بہت بڑے اخبار نے کہا تھا کہ میں اپنا تجزیہ پیش کروں. ابھی صرف 4 یا 5 دن شاید گزرے تھے. میں نے اس وقت کہا تھا اور اب میں ریپیٹ کروں گا، ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، دیٹس ون آف مائی پیشنز اپارٹ فرام انٹرنیشنل ریلیشنز. میں نے بہت کم ایسے مواقع دیکھے ہیں کہ اتنے کم وقت میں اتنی حیرت انگیز تبدیلی آئے، جوہری تبدیلی آ جائے. اور اس دن 4 یا 5 دن کے بعد یا 6 دن ہوں گے، مجھے نہیں پتا، تو میں نے اس وقت یہ ڈیٹیل کیا تھا کہ جی دیکھ لیں گلف میں، خلیج میں اس کا کیا ریاکشن ہے. پاکستان کا مقام بڑا. بھی میں 6 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد کی. اور میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ سینٹرل ایشیا میں اس کے جو ڈیفنس منسٹرز ہیں یا آرمی چیفز ہیں وہ اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے ہیں، اور سینٹ کام کے چیف ہیں اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پریزائڈ کیا. پھر میں نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ تاریخ میں جو مجھے یاد ہے زیادہ انسٹنسز نہیں ہیں. یہ آپ 1 دن پہلے جنگ سے پہلے نقشہ کھینچیے، پھر اندازہ ہوگا. 1 دن پہلے تھے بھارت کی توتی بول رہی تھی، امریکہ سے اس کے بہت اچھے تعلقات تھے، اور جتنے اچھے نہیں بھی تھے اس کو بڑھا چڑھا کے گودی میڈیا، جس کو ایک زمانے میں بڑی عزت سے لوگ دیکھتے تھے، انڈیا کا لیگیسی میڈیا ٹوٹلی خرید لیا گیا سیٹھوں سے. وہ اتنے اس کے گن گا رہا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ دنیا میں 2 لیڈر ہیں، ایک ٹرمپ اور ایک مودی، اور وہ اگر دن میں 1 دفعہ بات نہ کریں تو ان کا گزارا نہیں ہوتا. اور ہندوستان کے ڈونگرے بچ رہے تھے. اور یہ ماننا پڑے گا، یہ تو سچی بات ہے کہ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ انڈیا نے کامیابی سے ہمارے مسلمان دوستوں کو گلف میں نام نہیں لینا چاہتا، یہ باور کرانے میں کافی حد تک تو نہیں، کچھ حد تک کامیابی ہو گئی تھی کہ جناب اصل میں امریکہ تو چلا جائے گا. یہ اس سے پہلے آلریڈی بات شروع ہو چکی تھی، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بات کر رہے تھے کہ ہمیں نقصان ہوا ہے، ہم نے اپنے آپ کو ایکسٹینڈ کیا ہے، نیٹو سے بھی بیزاری کر رہے تھے. تو لوگوں کا خیال تھا وہ آئسولیشن میں جا رہے ہیں، جیسے امریکہ کی تاریخ میں کئی مرتبہ ہوتا ہے. تو مودی صاحب نے موقع غنیمت جانا اور
بوچھاڑ کر دی اپنی جو ان کی اسپیشل مخصوص، جس کو پنجابی میں جھپی کہتا ہے لیکن وہ ہندی میں جھپی لکھتے ہیں، ان کی جو ایمبریسز تھیں وہ اتنی حیرت انگیز، اور پھر ان کی ایک اسمائل جو تھی، یا سعودی عرب ہو، کویت ہو، یو اے ای ہو، جہاں ہوتا تھا وہ جاتے تھے اور ان ریٹن میسج ہوتا تھا کہ وی آر نیٹ سیکورٹی پرووائڈر. یعنی امریکہ تو کا قصہ پارینہ ہو چکا ہے. ابھی بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، ابھی بھی امریکہ اتنا قصہ پارینہ نہیں، وہ بات کر لیں گے اگر آپ پوچھیں گے. لیکن یہ سارا منظرنامہ کیسے چینج ہوا ہے؟ یہ انہوں نے اتنا بڑا احسان کیا پاکستان پہ، اتنا بھونڈی قسم کا الزام لگایا جس کا کوئی پروف نہیں دیا، اور کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی میں ماننے کو تیار نہیں تھا. تو جو پاکستان کا جو ملٹری پرفارمنس ہے وہ حیرت انگیز دنیا کے لیے تھا. دنیا یہ بھول گئی کہ پاکستان باوجود اس کے کہ اس کی فوج کا حجم چھوٹا ہے، اس کا بجٹ چھوٹا ہے، سوائے 1971 کے جہاں ہم اپنی آرمی کو سپلائی نہیں کر سکتے تھے ویسٹرن ونگ سے، اور ہماری سیاسی حماقتیں ہماری اپنی جو تھیں پاکستان کی، اس کا پورا بھارت نے فائدہ اٹھایا. لیکن 1971 میں بھی ویسٹرن فرنٹ جو آج کا پاکستان ہے وہ 1 انچ نہیں بڑھ سکے. مطلب ہے جتنی جنگیں ہوئیں، حالانکہ بھارت کی بڑی فوج تھی، وہ کچھ بھی نہیں کر سکی. یا کشمیر پہ، LOC پہ، انٹرنیشنل بارڈر پہ، اگر وہ حالات اس وقت کے تھے. لیکن دنیا کو بھارت کی میڈیا نے، ان کے نیریٹو نے یہ باور کرایا کہ چین کے اگینسٹ وہی رائزنگ پاور ہے. ہر بندہ چین کے خلاف، چاہے امریکہ ہو، یورپین یونین ہو، وہ بھارت کے گنگارا تھا. اگر یہ ایک دن پہلے کا سیناریو ہے تو بدلا کیوں؟ بدلا یہ کہ حقیقت سامنے آ گئی. حقیقت کیا تھی کہ 48 گھنٹے انڈین ایئر فورس، جس نے نئے نئے جہاز خریدے تھے یہ رافیل کے، اور آپ کو یاد کرانا چاہوں گا کہ اس سے پہلے جب یہ 2019 میں ابھی نندن کو گرفتار کیا گیا تھا، اس کا جہاز گرایا گیا تھا، اس کو قیدی بنایا گیا تھا، اس وقت بھارت نے ایسا بھونڈا پروپیگنڈا کیا کہ جیسے ہم چھوڑ رہے ہیں انڈر پریشر. اچھا، اس وقت کے بعد پہلی دفعہ یہ اندازہ ہو جانا چاہیے تھا انڈیا کو کہ بھئی یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. تم نے تو رات کو مارا، پاکستان کی ایئر فورس نے دن دہاڑے یہ کہہ کہ ہم حملہ کریں گے، حملہ کر دیا، اور تمہاری جو کنٹونمنٹس تھے ان کے قریب بم گرائے تاکہ تمہارے بندے مرے نہ. تو اگر ان کو اس وقت بھی عقل نہیں آئی اور انہوں نے پھر یہ رچایا ڈرامہ ووٹ لینے کی خاطر، اس کی قیمت مودی صاحب ادا کر رہے ہیں. حالانکہ ان کے عوام جو ہے ان کو آج بھی گودی میڈیا یہی بتا رہا ہے کہ نہیں، بھارت کا بڑا کمال ہے. لیکن اگر آپ انڈین جرنلسٹ کو جو غیر ملکوں میں پڑھا رہے ہیں، جو انٹرنیشنل جرنلز میں لکھ رہے ہیں، جو انڈیا میں بھی آپ کو یوٹیوب پہ نظر آ رہے ہیں، اگر آپ ان کا چینل سن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہندوستان کے جو جرنلسٹ ہیں، جو اسکالرز ہیں، جو ملٹری اینالسٹ ہیں، وہ کیا بتا رہے ہیں. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی ملٹری ابتری تو تھی، لیکن جو حیرت انگیز ڈپلومیٹک کانسیکوینسز ہوئے ہیں اس کے، وہ آج تک ختم نہیں ہو رہے. ہر روز کوئی نہ کوئی چیز، اور جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا جس کا ہم نے فائدہ اٹھایا، یہی بات میں قصوری صاحب، یہی بات جو آپ فرما رہے ہیں نا، کہ میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں. پاکستان نے ایک سال میں سعودی عرب، چین، روس اور دیگر ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو کس انداز میں متوازن رکھا، اور یہ خارجہ پالیسی میں تو ایک بڑی کامیابی سمجھی جائے گی. جس طرح سے مارکا حق کے بعد چیزیں گئیں، ٹرننگ پوائنٹ تو ثابت ہوا، لیکن اس کے بعد پاکستان پھر رکا نہیں. ہاں جی، پھر اگین آؤں گا. آئی لائک ٹو گو بیک ان ہسٹری، ان ٹائم. فیلڈ مارشل عاصم منیر کو دعوت دی گئی تھی وائٹ ہاؤس میں. یہ انپریسیڈنٹڈ دعوت تھی. تو انٹرنیشنل میڈیا بھی مجھ سے پوچھ رہا تھا، پاکستانی میڈیا بھی، کہ بھئی یہ کیا بات ہو رہی ہے. میں نے کہا انڈیا پاکستان کی تو بات اب ہونی کوئی نہیں، وہ تو ہم نے ثابت کر دیا اپنی برتری. اور روزانہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی بتائے جا رہے تھے اتنے جہاز گر گئے، اتنے گر گئے، اتنے گر گئے. تو پھر وہ پوچھتے تھے بات کیا ہوگی. میں نے کہا اپنے تجربے پہ کہا تھا یہ بات ہو رہی ہے ایران پہ.
اور میں نے یہی رول ان کو بتایا کہ میں لاریجانی ان کے فارن منسٹر سے یہی کرتا تھا. لاریجانی مرحوم میرے دفتر میں آئے, میں 4 گھنٹے بیٹھ کے پریزیڈنٹ بش کے لیے ہم نے ایک میمورنڈم تیار کیا تاکہ امریکہ کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس کو کسی طریقے سے ایکسیپٹیبل بنایا جا سکے. سیکرٹری رائس بھی مجھے یہی کہتی تھی کہ یہ میں تم اپنے ایرانی دوستوں کو کہو. یہ ہمارا ایک کلیدی رول ہے. جب 1981 میں ان کے تعلقات ٹوٹے ہیں تو پاکستان ایمبسی was looking after their interests in Washington and we were looking after American interests in Tehran. تو یہ ہمارا ایک تاریخی رول تھا کیونکہ دنیا میں کوئی وہ ملک رول ادا نہیں کر سکتا جو پاکستان ادا کر سکتا ہے. مجھے ایک کانفیڈنس تھا. کیوں تھا؟ اس کی وجہ, اور وہ میں نے کیونکہ نہ صرف اس لیے نہیں کہ میرا تجربہ یہ تھا. دیکھیں کوئی ملک ایسا ہے نہیں جو جس کی کیفیت پاکستان جیسی ہو. ایک تو پاکستان اسلامی دنیا کا کیا ساری دنیا کا بہت بڑا ملک ہے. اس کی 5واں 6واں بڑا ملک ہے. 25 کروڑ آبادی ہے. It's the 4th or 5th largest battle-tested army in the world. Is the only Muslim nuclear power. ہماری جو کمزوری ہے میں اس طرف آؤں گا اور ہمیں اس طرف ضرور جانا چاہیے, اور وہ اگر کوئی سبق سیکھیں گے تو تبھی ہوگا اگر اپنی کمزوری کو بھی دیکھیں. اب یہ ساری چیزیں اس کی وجہ ہے. کوئی ملک ایسا ہے نہیں جس میں شیعہ سنی خاص طور پہ اس علاقے میں نام کسی کا نہیں لوں گا, ہمارے پہ وہ اپلائی نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 80% جو بھی اگر سنی ہیں تو 20% کے قریب شیعہ ہیں. اور ہمارے ملک میں نہ یہ سعودی عرب ہے نہ ایران ہے, چاہے وہ ملٹری ہو, سول سروس ہو, میڈیا ہو, پالیٹکس ہو, ہر شعبے میں شیعہ سنی دونوں ایکسل کر رہے ہیں. اس لیے ہماری ایک خاص کیفیت ہے, اس کے لیے ہم قیمت بھی ادا کرنے کو تیار ہیں کہ ہم اپنے ملک کو اکٹھا رکھنے میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. کوئی ملک اب میں ہسٹری میں نہیں جانا چاہتا, یہ کمپرومائز ہم نہیں کریں گے. ہم قیمت بھی ادا کریں گے, اپنے ملک کو ڈسٹیبلائز نہیں کریں گے. اسی چیز نے ہماری کریڈیبلٹی بڑھائی ہے سب کی نظروں میں کہ یہ ایک آنیسٹ بروکر ہے. اس کا اپنا انٹرسٹ بھی ہے, ہمارا پاکستان کا یہ انٹرسٹ ہے کہ آگے ہم اس کا شکار ہو چکے ہیں. ہماری زمین پہ یہ جنگیں لڑی جا رہی تھی شیعہ سنی کی, اب میں اس کو بھلا دینا چاہتا ہوں ماضی کا جو ہے. ہم نے اس کی قیمت ادا کی. ہم کو پتا تھا ہمارے 50 لاکھ ورکرز ہیں, اور جو اگر خدا نہ خواستہ یہ چیز نہیں رکتی تو پاکستان ول بی اے میجر سفرر. آلریڈی ہمارے غریب لوگ سفر کر رہے ہیں, لیکن that has made Pakistan a credible broker. It has made Pakistan an honest broker. It has made Pakistan being respected in the Committee of Nations. It's not just President Trump. President Trump کا ایک ایگزیجریشن کا ان کا ایک طریقہ کار ہے. آپ نے کہا جی 100 مرتبہ انہوں نے تعریف کی, فلاں کی, فیلڈ مارشل کا ذکر کر دیتے ہیں, پاکستان کا پرائم منسٹر روز کر رہے ہیں. نہیں, یورپین یونین ریکگنائز کر رہا ہے. دنیا کے میگزینز, فارن پالیسی, واشنگٹن پوسٹ, نیو یارک ٹائمز میں اب یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے, او بھائی پاکستان کیوں رول یہ ادا کر رہا ہے, یورپ کا کوئی ملک کیوں نہیں کر رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رول کوئی ادا نہیں کر سکتا تھا. چین اور امریکہ کو 1973 میں کوئی اکٹھا کر نہیں سکتا تھا. جو میری اگلی بک آئے گی اس میں ذکر کروں گا. 80 جنیوا اکارڈز میں پاکستان ہی نے رول ادا کیا تھا کہ سوویت یونین کی فوج باہر نکلی تھی. امریکہ کی فوج جب پھنسی ہوئی تھی افغانستان میں, دوسری سپر پاور ہے, تو مری اکارڈ ہم نے کرایا تھا. ہم نے ہی جا کے اس کے بعد دوحہ اکارڈز کرائے تھے. تو یہ ہم میں صلاحیت ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدنصیبی سے پہلے دن سے ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی ایسی نوعیت ہے کہ ہم نے ایک, جس کو اپنی پہلی کتاب میں نے اسٹریٹجک ڈیلیما کہا تھا, ہمارا اسٹریٹجک ڈیلیما ہے وی وانٹ ٹو سیو آر سیکورٹی. اس کے لیے ہم الائنسز میں گئے ہیں. ہم سینٹو, بغداد پیکٹ, سیئٹو, پھر اس کے بعد ہم امریکہ کے جو کے الائی بن گئے, سوویتوں نے جو انویژن کی 9/11 کے بعد ہم الائی بن گئے. اور پاکستان کا اتنا اونچا, جب میں فارن منسٹر تھا وسط کی بات کر رہا ہوں, اس کے بعد آج دوسرا موقع آیا ہے جو پاکستان بین الاقوامی سطح پر اتنا ابھرا ہے. تو یہ جو ریجنز ہیں کہ ہم انٹریکٹ ویسٹ میں بھی کر سکتے ہیں. مجھے ہندوستانی کہتے تھے ان ٹریک 2, میں کہتا کہ تم کیا مذاق کر رہے ہو, کہتے تو ہمیں آئسولیٹ کرو گے.
اور تم کیسے ہمیں آئسولیٹ کر سکتے ہو؟ ہم تو آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹری کا ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ممبرز وچ از ہاف دا گلوبل ساؤتھ، جس کو بھارت چاہتا تھا، پنڈت نہرو چاہتے تھے لیڈ کرنا. وی آر پارٹ آف دا انگلش اسپیکنگ ورلڈ، وی آر پارٹ آف دا کامن ویلتھ، وی ہیو بین امریکن ایلائز فار سو مینی ایئرز. تو یہ ایک حماقت تھی، لیکن حماقت کھل کے سامنے آ گئی پرائم منسٹر مودی کی ایک ہسٹورک بلنڈر کے بعد. ٹھیک ہے، تو قصوری صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سے جب اس طرح کے مومنٹ آتے ہیں قوموں کی زندگی میں، ملکوں میں، تو پھر اس سے ایک بوسٹ ملتا ہے، آپ کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ریاستی اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے. آپ کی ایون جہاں جہاں پہ لوگ ہوتے ہیں وہ اگر آپ کے ملک کا، جس طرح میں سوچتا ہوں کہ اگر ہندوستان کے جو لوگ ہیں وہ جو دنیا بھر میں لوگ ہوں گے اوورسیز، وہ کس طرح سے اس جنگ کے بعد ان کا مورال ڈاؤن ہوا ہوگا اور برے حالات ہوں گے خاص طور پہ. اور اسی طرح اگر ہم پاکستان کے لوگ ہوں گے تو وہ اس وقت بڑے فخر سے ان کو بلایا بھی جاتا ہوگا، کیونکہ میں نے مختلف لوگ جو ایک سال میں باہر گئے ان سے جو باتیں سنی، تو یہ جو ریاستی اعتماد اگر میں کہوں اسے، تو اس میں کتنا اضافہ ہوتا ہے اس طرح کے حالات کے بعد، فتح کے بعد، اور پھر یہ کامیابیوں، مسلسل کامیابیوں کے بعد؟ اس کے دو حصے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ انڈاؤٹڈلی ہسٹورک کامیابی ہے، انڈاؤٹڈلی قوم کا مورال بڑھا ہے. سوال یہ ہے کہ اس کو ہم فائدہ کیا اٹھائیں گے؟ غریبوں کی زندگی کیسے بہتر کریں گے؟ آپ ایجوکیشن سٹینڈرڈ کیسے بہتر کریں گے؟ کیسے آپ کا ملک کا مستقبل ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک اگر یہ ایکیڈیمک سٹینڈرڈز ہوں. تو یہ آپ کو اب موقع مل گیا کہ آپ فوکس کریں جو میننگ فل ریفارمز ہیں. میننگ فل ریفارمز کسی حکومت نے نہیں کی ہے، سول ہو، ملٹری ہو، یہ گورنمنٹ ہو پہلی ہو یا جس کا میں ممبر تھا، کسی حکومت نے. کیوں؟ کہ وہ ایلیٹ کے انٹرسٹ کو ہرٹ کرتی ہے. تو مجھے یہ امید ہے کہ اب ہمیں شرم آنے لگے گی آئی ایم ایف کے پاس جا کے، پتہ نہیں کتنی دفعہ جا کے شرم آنے لگی ہے، اور وہ ایسی کڑوی دوائی دیتے ہیں کہ اس کی بھی زیادہ تکلیف غریبوں کو ہوتی ہے. اب ایک ٹائم آ گیا ہے، یہ اتنا بڑا ہمیں بوسٹ مل گیا ہے، ہم اس کا فائدہ اٹھائیں اور ہم کو میننگ فل ریفارمز کریں تاکہ ہمیں کسی کے آگے نہ پھیلانے پڑے ہاتھ. میں کیوں اپنے آپ کو خوش قسمت وزیر خارجہ سمجھتا ہوں؟ جب میں فورن منسٹر تھا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے. آئی ایم ایف سے ہم نکل چکے تھے. ہمارا جی ڈی پی گروتھ 8.6% تھا اس سال، جس میں چائنا کے 9.2 تھا. وی ور دا سیکنڈ ہائیسٹ ان دا ورلڈ. گولڈمن سیکس نے کہا تھا N11 پاکستان آئے گا، پھر کیوں نہیں آیا؟ یہ پوچھنے کی بات ہے نا. موقع تو ملا ہمیں. گولڈمن سیکس نے کہا N11 نیکسٹ ایمرجنگ اکانومیز میں پاکستان ہے، نہیں، ہم تو پھر بیکاری بن کے آئی ایم ایف کے پاس پہنچ گئے. یہ چیزیں سوچنے کی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور پاکستان کو یہی وہ موقع ہے کہ جب اپنی معیشت، اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا. میننگ فل ریفارمز آپ نے بڑی زبردست بات کی، اسی میں سارا چھپا ہوا ہے. قصوری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے شو کے لیے وقت دیا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر منور حسین صاحب ماہر عالمی امور ہیں اور دوسرے بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں. ان دونوں کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ. ویلکم بیک. مارکا حق کو ایک برس مکمل ہوا اور پاکستان کی قسمت بدل گئی ہے. پاکستان نے سفارتی بلندیوں کو چھوا ہے جا کے، اور یہ سب کچھ کیسے ہوا اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں تو اسی پہ آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں. ڈاکٹر منور حسین صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ماہر عالمی امور. غضنفر صاحب آپ سے آغاز کروں گا. کچھ سال پہلے تو سچویشن کچھ اور تھی، پچھلے سال دیکھا ہم نے پھر یہ مارکا حق، اور اس کے بعد پھر بالکل سچویشن بدلتے دیکھی ہے. تو آپ اگر تھوڑا پیچھے جائیں اور یاد کریں پچھلے سال کو، تو کیا میموریز ہیں اور کس طرح سے انہیں بیان کریں گے؟ بہت بہت شکریہ فرض. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میموریز تو بڑی رچ ہے، کیونکہ جب پہلگام کا آپریشن، پہلگام کا فالس فلیگ اٹیک ہوا تھا، تو اس وقت مجھے کلک کر رہا تھا ہمیں کہ اب بھارت کوئی نہ کوئی شرارت کرے، اس لیے کہ بہار کے الیکشن ہو رہے تھے اور انہیں الیکشن جیتنا تھا. اور آپ نے دیکھا کہ نریندر مودی جو سعودی عرب کے دورے پہ تھا، وہ جو وہاں سے واپس جلدی میں آیا تو پہلگام نہیں کیا بلکہ بہار چلا گیا. وہاں جا کے اس نے تقریر کی، پاکستان بیشنگ کی، اور وہاں اس نے یہ لفظ استعمال کیے کہ جی ہم یہ جو ہندو مارے گئے ہیں ان کا بدلہ لیں گے اور ہم پاکستان کو چھوڑیں گے نہیں اور یہ نہیں کریں گے. وہ تو مجھے لگا کہ یہ اس دفعہ وہ شرارت ضرور کریں گے. پھر اس نے آ کے اپنی
آرمی چیف کی, ایئر چیف کی, نیول چیف کو بلایا اور بہت میٹنگ شیٹنگز ہوئی. اب یہ لگ رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی گراؤنڈ افینسو کریں گے, کیونکہ انہوں نے اپنی فورسز کو ڈیپتھ سے جو ہے وہ فرنٹ میں موو کیا تھا اور اوفینسو پوسچر تھا. تو اس کے لیے مختلف جگہوں پہ بات چیت کر کے تھوڑی انفارمیشن لینے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن پھر 29 اپریل کو واقعہ ہوا کہ انڈین آرمی کے, انڈین ایئر فورس کے 4 فیل تھے, انہوں نے امبالہ سے ٹیک آف کیا اور وہ پاکستان میں ان کا مشن تھا پاکستان میں کچھ بمباری شمباری کرنے کا. تو وہ پھر ہماری جو EW یونٹس تھی بارڈر پہ ڈپلائے, انہوں نے ان کے کمیونیکیشن کو, ان کے ریڈار کو جیم کر دیا, بلائنڈ اسپاٹس ہو گئے. تو دے ہیڈ ٹو ٹرن بیک, واپس چلے گئے, مشن ابارٹ ہو گیا. تو مجھے پھر خیال آیا کہ شاید یہ دوبارہ وہ جو 2019 میں جو کچھ انہوں نے کیا تھا, جب انہوں نے آگے پاکستان میں بالا کوٹ پہ کوا مارا تھا اور پھر پاکستان نے جا کے ان کے بریگیڈ کوارٹر پہ حملہ کیا تھا, ملٹری ٹارگٹ پہ اٹیک کیا تھا, ابھینندن کو کیپچر کیا تھا. تو مجھے پھر یہ لگا کہ کوئی اسی قسم کا کوئی ڈرامہ نہ چاہیں گے, کیونکہ ان کو اپنے الیکشن جیتنے کے لیے ایک نیریٹو چاہیے ہوتا ہے, پھر اس کے ساتھ پاکستان بیشنگ کے لیے ایک نیریٹو چاہیے ہوتا ہے. پاکستان کو اس طرح دنیا میں بدنام کرتے رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, جو خود آپریشن کراتے ہیں. پلوامہ کا اٹیک خود کروایا, پارلیمنٹ پہ اٹیک کروایا, تاج ہوٹل میں ایک نیپالی کو ہوا کیا, نیپال سے, کیا نام تھا اس کا, قصاب نام کی کوئی ذات آپ کو پاکستان میں ملتی ہے تو مجھے بتا دیں. تو اس کو بلا کے اس سے کرا کے پھر اس کی کنفیشن اسٹیٹمنٹ لی, گرمکھی میں لی, ہندی میں بھی نہیں لی. تو یہ اس قسم کے ڈرامے رچاتے رہتے ہیں. اور را کے اندر اس کے لیے ایک اسپیشل ونگ قائم کیا گیا ہے جو پلان کرتا ہے, پھر BSF کو انڈکٹ کرتا ہے, CRPF کے جوانوں کو استعمال کرتا ہے, BSF کے لوگوں کو استعمال کرتا ہے اور قسم کے آپریشن کراتا ہے. تو پھر اس کے بعد چونکہ ہماری نظریں سب کی, آپ سب کی, تو جو کچھ ہوا 6 سے 7 مئی کی رات کو وہ سب نے دیکھا کہ ایک تو انہوں نے پاکستان کے سول ٹارگٹ کو ان کی ایئر فورس نے حملہ کیا. ایئر فورس جو ہے اٹ از ناٹ مینٹ ٹو اٹیک سول ٹارگٹ, یاد رکھیے گا. ایئر فورس کا مقصد ہوتا ہے ملٹری ٹارگٹ ہٹ کرنا, لیکن وہ بھارت ہے, وہاں کوئی اسکول, کوئی پرنسپل آف وار, اس کو تو دیکھا نہیں جاتا. وہاں تو ایک ہی پرنسپل وار ہے جو دہشت گردی ہے, جو ہندوتوا اور مودتا ہے, کہ جو نریندر مودی کہتا ہے, جو ہندوتوا کہتا ہے, وہ ہندوؤں کو کرنے کے لیے, مسلمانوں کو, مائنورٹیز کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے مذہب کو استعمال کرو پالیٹکس کے لیے. تو وہ جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھا. اس کے بعد پاکستان نے جو کچھ کیا وہ دنیا نے دیکھا کہ 8 طیارے پاکستان نے کھڑکا دیے ایک ہی رات میں 52 منٹ. یعنی دنیا میں بہت سارے لوگوں نے لکھا کہ 52 منٹس میں پاکستان نے انڈین ایئر فورس کو دھول چٹا دی. اور جب یہ طیارے فضا میں تھے ہماری طرف سے, مظفر آباد سے آپ نیچے آئے تو وہاں پہ لوگ جو تھے وہ رنگ کر رہے تھے ہمیں کہ یار یہ بڑی جہاز بہت زیادہ اڑ رہے ہیں, کیا چکر ہے. تو اس میں یہی تھا کہ جب انڈین ایئر فورس نے ٹیک آف کیا تو ہمارے ریڈار نے اس کو پک اپ کر لیا. کچھ ہمارے ایئر پیٹرول پہلے ہی جہاز جو ہمیشہ فضا میں ہوتے ہیں, پھر ایڈیشنل ایئر کرافٹ سے ٹیک آف کیا, JF-17 تھنڈر نے, J-10C نے, باقیوں نے. اور پھر وہ جو 72 طیارے تھے ان کو انگیج کیا. ایک بڑی لانگ مینوور ہوئی, دنیا کی سب سے بڑی بیونڈ ویژول رینج جو فائٹ ہے وہ تھی. ویژول رینج کا مطلب یہ ہے کہ پائلٹ کو اپنی آنکھوں سے ٹارگٹ نظر نہیں آ رہا تھا. He was working on the commands being provided to him through Data Link 17, جس کے ذریعے انہوں نے اپنے ریڈار بھی آف کر دیا تھا. تو ہمارا جو سرویلنس ایئر کرافٹ ہے, جو آپ ویکس اس کو کہتے ہیں, وہ ویسٹرن تھیٹر میں وہ نیچے بھالپور کی طرف فلائی کر رہا, 400 کلومیٹر دور فلائی کر رہا تھا, اور اس سے ساری نظر رکھی ہوئی تھی انڈین ایئر فورسز کی موومنٹ, اور وہ ٹارگٹ اسائن کر رہا تھا ہمارے پاکستان کے جہازوں کو, اس کو انگیج کرو, اس کو انگیج کرو. تو ادھر سے انڈین ہمارے طیارے کو لاک ان کرتے تھے, پھر ہم وہ لاک توڑتے تھے, پھر ہم ان کو لاک ان کرتے. تو یہ 52 منٹس تک جو فائٹ جاری رہی, اس میں یہی کچھ ہوتا رہا. اس کے بعد 52 منٹ کے بعد جب 8 طیارے ٹارگٹ ہو گئے تو آپ ہوتا ہے پھر انڈین نے دم دبائی اور بھاگ کے جا کے اپنے بیسز پہ لینڈ کر گئے. اور اس سے اگلے دن انڈین ایئر فورس نے ان کو اٹھا کے پوچھے ڈیپتھ میں شفٹ کر دیا, ایسٹرن کمانڈ کی طرف شفٹ کر دیا. وہ بارڈر سے پیچھے لگے کہ پاکستان دوبارہ نہ مار دے. ہم اور بھی زیادہ طیارے مار سکتے تھے, لیکن وہ ایک خیال آیا کہ اگر زیادہ رفیل مار دیے تو جنگ ہی نہ چھڑ جائے, اور 2 نیوکلیر نیشنز کے درمیان جنگ بڑی خطرناک ہوگی. تو پروڈنسی کا مظاہرہ کیا گیا,
ایک فارورڈ لنکنگ سوچ کا مظاہرہ کیا گیا، اس لیے پھر زیادہ طیارے انگیج نہیں کیے گئے. ادروائز ایئر فورس واز ان پوزیشن ٹو ہٹ انادر 8 طیارے. تو بریگیڈیئر صاحب یہ جو سب کچھ ہوا مارکا حق، اس کے بعد پاکستان کی جو عسکری برتری ہے اس کے بارے میں ہمیں تو پتہ تھا، لیکن پوری دنیا کے اندر شاید اس تاثر میں اضافہ ہوا کہ یار یہ تو ان کی جو عسکری برتری ہے یہ تو کمال ہے ان کے. یعنی ایک تاثر یہ تھا کہ بھائی جو بھارت ہے اس کی تعداد زیادہ ہے، شاید وہ ایڈوانس ہے یہ، لیکن یہ سارا تو ملیا میٹ ہو گئی یہ ساری باتیں جب پریکٹیکل، یعنی جب جنگ کی صورتحال بنی تب تو ایسا کچھ نہیں نظر آیا ان کا. یہ بالکل یہی تو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ وہ جو طاقت تھی پاکستان نے دکھائی، وہی طاقت آج ڈپلومیسی کا بھی باعث بن گئی. کیونکہ دنیا میں جو پاورفل ہوتا ہے اس کی بات کو بائی کیا جاتا ہے، جو ویک ہوتا ہے اس کو انٹرٹین نہیں کرتے لوگ. اور ریاستوں میں اور ملکوں میں تو یہ بڑا اسٹرانگ فارمولا ہے کہ if you are strong in your punch, if you are strong in your munition, if you are strong in your armament, people will look at you seriously. اور یہی آپ نے دیکھا کہ پاکستان جو بھی ڈپلومیسی کر رہا ہے اور جس طرح اس کو لے کے چل رہا ہے وہ اسی لیے ہے کہ پاکستان نے اپنی قوت کا مظاہرہ کیا تھا، عسکری قوت کا، عسکری طاقت کا مظاہرہ کیا تھا. اس سے ڈپلومیسی کو بھی اس سے لنک کیا تھا، ڈپلومیٹک لینگویج بھی ہم نے اس کے ساتھ ساتھ بولی. تب آپ اس کا اثر دیکھ رہے ہیں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے as far as the peace effort is concerned, as far as the diplomacy is concerned. اور اس کے اثرات بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ایران نے بھی ایک اور نیا ڈرافٹ جمع کرایا. پاکستان کوشش کر رہا ہے ایران کو اور سعودی عرب اور امریکہ کو انگیج رکھے تاکہ دنیا میں جنگ کے بادل اور نہ پھیلے. اس سے بہت معاشی تباہی ہوگی. آج بھی پیٹرول پاکستان میں 15 روپے مہنگا کیا. تو ویسے تو ہمارے لیڈروں کو وقت موقع چاہیے عوام کو تکلیف دینے کا. بالکل کمپیریٹیولی آپ دیکھیں کہ آپ نیبر ممالک میں کیا اتنا پیٹرول مہنگا ہوا ہے. کیا بنگلہ دیش کو بھی اتنا ہی افیکٹ ہے، انڈیا کو بھی اتنا ہی افیکٹ ہے. کیا انہوں نے اپنے ملک میں اتنا پیٹرول مہنگا کیا جتنے آپ کے لیڈرز اٹھا کے کر دیتے ہیں؟ یہ اس لیے کہ یہ ان کا کوئی پبلک ویلفیئر اورینٹیشن ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں جتنے عوام کو مار سکتے ہوں تو اس کے بہت بڑے برے اثرات ہوں گے دنیا میں، اور وہ اثرات آپ کو نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بھیا صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے جو دفاعی بیانیہ ہے پاکستان کو کس طرح سے، پاکستان کا ٹرننگ پوائنٹ اگر ہم سمجھیں سفارتی لحاظ سے بھی، تو آپ یہی جو مئی کی جنگ ہے 1 سال پہلے کی جس کو آج ہم منا رہے ہیں، تو یہ جو فتح ہے یہی ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی جب پاکستان پھر سفارتی بلندیوں کی طرف پہنچ رہا ہے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا نا، آپ نے طاقت کا مظاہرہ کیا تو جو بھارت رول پلے کرتا تھا، اپنے پروپوگیٹ کرتا تھا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر، اس کا وہ امیج ظاہر ہو. جب ان کے 8 طیارے گئے، اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ، اٹس اے ویری بگ تھنگ. S-400 کو ہٹ کرنا ہے تو ویری بگ تھنگ. برہموس کی سائٹ کو ہٹ کرنا ہے تو ویری بگ تھنگ. بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو اڑانا ہے تو ویری بگ تھنگ. آپ نے تمام ٹارگیٹس ان کے تمام لائن آف کنٹرول کے تمام ان کی پوسٹوں کو انگیج کیا. دیٹس سائملٹینیسلی along with your فتح میزائل، جس نے پروو کیا کہ پاکستان نے جو انڈیجنس میزائل ڈیولپ کیا ہے وہ بڑا ایکوریٹ ہے، پن پوائنٹ ٹارگیٹ ہٹ کرتا ہے. یہی چیزیں ہیں جو دنیا میں پاور کنٹورس کے طور پہ کاؤنٹ کی جاتی ہیں. اسی پہ بیس کر کے آپ اپنی ڈپلومیسی، امریکہ کیوں ڈپلومیسی کرتا ہے اور زبردستی کرتا ہے؟ کیونکہ پاورفل ہے، ملیٹریلی اسٹرانگ ہے تو دنیا کو دبا دیتا ہے. تو چائنا کیوں قرضہ نہیں دیتا؟ اس لیے کہ اکنامکلی بھی اسٹرانگ ہے، پولیٹیکلی ڈپلومیٹیکلی بھی اسٹرانگ ہے، ملیٹریلی بھی اسٹرانگ ہے، اپنی چیزیں خود جنریٹ کرتا ہے. اس لیے دنیا کے ملک کے اکنامی پہ اس کی بات سنتے ہیں. تو جو آپ کی طاقت ہوگی جب آپ اس کا مظاہرہ کریں گے تو پھر صاف ظاہر ہے جو باقی لوگ ہوں گے وہ آپ کو قدر کی نگاہ سے بھی دیکھیں گے اور آپ کو اپنے معاملات میں انوالو بھی کریں گے، جیسے ابھی پاکستان ایک پیس ایفرٹ کے اندر لگا ہوا. بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا آپ نے کہ پاکستان نے اس مارکا حق کے بعد پاکستان کی قسمت بدلنے والا یہ موڑ ثابت ہوا مارکا. آپ کا بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر منور حسین صاحب ماہر عالمی امور ہیں، وہ ہمیں جوائن کریں گے. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں ڈاکٹر منور حسین صاحب. آپ ماہر عالمی امور ہیں. پاکستان کی جیت کی بات ہو رہی ہے، مارکا حق کی بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ مارکا حق کے بعد پاکستان کے جو حالات بدلے، پاکستان نے میدان میں اپنی برتری ثابت کی اور پھر سفارتکاری کا میدان آیا اور پھر پاکستان کی فتوحات کا ایک سلسلہ، نیا سلسلہ، تو اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟
پہلے تو بہت شکریہ آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، آپ کے دیکھنے والوں کو سلام۔ دیکھیں بھارت کے ساتھ جو ہونے والا مارکا تھا اس کو آپ 3 سطحوں پہ دیکھ سکتے ہیں، ایک ریاست کی سطح پہ، ایک خطے کی سطح پر اور ایک بین الاقوامی سطح پر۔ ریاست کی سطح پہ پاکستان کی جو کریڈیبلٹی ہے اس میں اضافہ ہوا، پاکستان کی جو پالیسی آف سیلف ریلائنس ہے وہ کامیاب ہوتی نظر آئی، پاکستان کے اندر جو سیاسی، سماجی اور عسکری جو آپ کو قیادت کے اندر ہم آہنگی نظر آئی، اس کے اثرات بعد میں بھی ہم نے دیکھے، اور خطے کی سطح پہ پاکستان ایک مڈل رینج پاور اور ایک پول کے طور پہ ابھرا، جہاں پہ نئے اسٹرکچرز کی جو تشکیل نو ہو رہی ہے اس کو پاکستان لیڈ کر رہا ہے، اور اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر جو کوارڈ ٹائپ ایک آپ کو ملٹری اسٹرکچر نظر آ رہا ہے اسے بھی پاکستان لیڈ کرتے نظر آ رہا ہے۔ اور یاد رکھیں جب آپ ایک اسٹرکچر کو لیڈ کرتے ہیں تو اس کے پھر سیاسی اور معاشی اثرات بھی ہوتے ہیں، اور بین الاقوامی سطح پہ جو تبدیل ہونے والا نظام ہے اس میں جس اسپیس کے ساتھ پاکستان کھیلا ہے اور بہترین انداز سے جس اپنا جو تاثر ہے اس کو جس انداز سے اس نے کنسٹرکٹ کیا ہے، ایک بیانی کو کنسٹرکٹ کیا ہے، اس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک کی پوزیشن پہ۔ اس سے پہلے یہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ تینوں میجر پاورز پاکستان کے ساتھ ہم آہنگ ہو، یعنی اگر آپ امریکہ کی طرف جھکاؤ رکھتے تھے تو رشیا کے ماتھے پر بل آ جاتے تھے، چائنا کے پروجیکٹ آف کنیکٹیوٹی کو آگے لے کے چلتے تھے تو امریکہ کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آ جاتی تھی۔ لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا اس مارکے کے بعد کہ تینوں میجر پاورز ان گلوبل سسٹم وہ آپ کے ساتھ ہم آہنگ نظر آتی ہیں اور آپ کو اپریشیٹ کرتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ اس پولیٹیکل ڈپلومیٹک جو آپ کی اپر ہینڈ ہے یا افیکٹونیس ہے اس کو آپ معاشی اور سیاسی ڈیویڈنڈز میں تبدیل کر پائیں گے؟ بعض چیزوں میں تو اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں، مثال کے طور پہ ایران کے راستے آپ تاجکستان تک آپ کی کنسائنمنٹ جاری ہے، آپ کے جو پورٹس ہیں وہ پورے سال میں 7 سے 8 ہزار کنٹینرز کو ڈیل کرتے ہیں، لیکن پچھلے ماہ 11,000 کنٹینرز کو انہوں نے ڈیل کیا، اور پھر جس طرح سے تجارت کے نئے کوریڈورس آپ کھول رہے ہیں اور آپ اپنی اکنامک جو انڈیکیٹرز ہیں اس کو بہتری بنانے کی کاوش ڈال رہے ہیں، اس کو مزید کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ ایک چیلنج ہے ان اے نیور فیوچر، اور ہوپ فلی جس قیادت نے مارکہ حق میں کامیابی حاصل کی وہ سماجی، سیاسی اور معاشی شعبے میں ریفارم لا کے اسے بھی تبدیل کرے گی۔ ٹھیک ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں مارکہ حق کے بعد پاکستان کی ایک تو دفاعی بیانیے میں تبدیلی کیا آئی ہے، اور پاکستان کی کیا نئی پہچان ایک آئی ہے؟ ایک تو یہ کہ بھائی ایک عظیم فاتح کے طور پہ اپنی سے بڑی قوت کو شکست دینے والا، اور پھر پوری دنیا میں امن لانے والا۔ دیکھیں جو بیانیہ ہے نا وہ پوسٹ ماڈرنسٹ کہتا ہے کہ دیر از نو ٹروتھ، دیر از نو فالس، اونلی دیر از اے نیریٹو، اور جس کا نیریٹو زیادہ حاوی نظر آتا ہے وہی سچ معلوم ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو پاکستان کے بارے میں بیانیہ تھا وہ بھارت بناتا تھا، اور ایو ڈیسنفولیب اس کی ایک اچھی مثال ہے، جس میں آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے رشیا ٹوڈے اور وائس آف امریکہ اور باقی جو میڈیا آؤٹ لیٹس تھے اس میں پاکستان کے خلاف مس پرسیپشن پیدا کرنے کی کاوش کرتا تھا۔ تو اس ساری جنگ کے بعد جو ایک تاثر تھا، ایک بیانیہ تھا کہ جو بیلنس آف پاور ہے خطے میں وہ بھارت کے حق میں جھکتا ہے، اس بیانیے میں آپ کو 180 ڈگری شفٹ نظر آ رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو عوامل ہیں وہ سبجیکٹو ایلیمنٹس آف پاور ہیں۔ آبجیکٹو ایلیمنٹس آف پاور تو بھارت کے پاس بھی تھے، بالکل بھارت کے پاس اچھا رفال ہے، S-400 جو ٹرائمف ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، وکرانت ایئر کرافٹ کیریئر ہے، لیکن پاکستان کی جو فتح ہے اس ایسکیلیشن کے اندر اس کی بنیادی وجہ آپ کی معاشی سیاسی ہم آہنگی، آپ کی ٹریننگ کی کوالٹی، آپ کے جو آرگنائزیشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایمان اور نظریہ ہے، یہ وہ سورسز آف پاور ہیں جو کہ بظاہر آبزرو نہیں کیے جا سکتے، لیکن ان کا کلیدی کردار آپ کو نظر آتا ہے جو کہ بھارت کی سائڈ پہ اس کا فقدان نظر آیا۔ اس کے علاوہ لیڈر میٹرس اے لاٹ، وہ کہتے ہیں نا کہ رائٹ مین ایٹ دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم، اور یہ بین الاقوامی سیاست کی اگر آپ تاریخ پڑھیں
تو اس میں رائٹ مین ایٹ دا رائٹ ٹائم نے ہی تبدیلی رونما کی ہے. مثال کے طور پہ اگر جناح صاحب اس موقع پہ نہیں ہوتے تو آج پاکستان کا وجود جس میں ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں اور اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں, یہ نہ ہونے پاتا. اور اسی طرح ہماری حالت ہوتی جو آج بر صغیر کے مسلمانوں کی انڈیا کے اندر حالت ہے, جو کشمیریوں کے ساتھ حالت ہے. ایون ان کے جو نون ایکٹرز ہیں وہ ان کے کیپٹل میں گھر اپنے نام سے نہیں لے سکتے, پراپرٹی نہیں لے سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا میں آپ کا تاثر تھا, مثال کے طور پہ اس سے پہلے جو امریکن جتنا بھی لٹریچر پروڈیوس ہو رہا تھا, اگر آپ اس کو ریویو کریں تو اس میں لگتا تھا کہ بھارت کے حق میں بیلنس آف پاور ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ جنگ ہوتی ہے تو بھارت چاروں شانے پاکستان کو چت کر دے گا. لیکن اس کے یہ بالکل برعکس ہوا. تو اب جو بیانیہ کنسٹرکٹ ہو رہا ہے وہ پاکستان کے بارے میں بہتر ہو رہا ہے. اس سے پہلے بھی چند اسکالرس تھے, جیسے مثال کے طور پہ ڈاکٹر حفیظ ملک مرحوم تھے, وہ پاکستان کے بارے میں لکھتے تھے کہ ان ٹرمز آف انفلوئنس اگر کوئی ریاست ہے تو وہ پاکستان ہے. اور اسی طریقے سے بہت سارے ایسے مفکرین بھی تھے جن کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کے اندر وہ پوٹینشل ہے جو کہ کرائسس میں بھی ایک پاور کے طور پہ ایمرج کر سکتا ہے. لیکن اس بیانیے کے اندر اب آپ کو زور و شور نظر آ رہا ہے, اور اس میں انفیکٹ یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہمیشہ پاکستان کا بیانیہ بڑا کمزور نظر آیا. لیکن اس مارکے کے دوران اور اس کے بعد جو ہر فرد واحد ہے, چاہے یہ میڈیا واریئرس ہوں, چاہے فارن آفس ہو, چاہے اکیڈمیا ہے, چاہے آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اکراس دا بورڈ آپ کی سوشل اینڈ ریلیجیس آرگنائزیشنز ہیں, آپ کی آرمڈ فورسز ہیں, آپ کی رینجرز ہیں, ان سب نے یک مشت ہو کر ایک مکے کی شکل میں بھارت کو جو رسپانس دیا ہے, اس سے جو ایک وائڈ اینڈ کلیئر میسج آتا ہے کہ یہ جو وطن کی مٹی ہے یہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے, یہ جو سبز ہلالی پرچم ہے یہ صرف ایک زمین کے نقشے کا نام نہیں ہے, یہ ایک عہد ہے, یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بھارت اب دوبارہ جرأت نہیں کرے گا پاکستان کے حوالے سے. ہاں البتہ وہ افغانستان کے تھرو, دہشت گردی کے تھرو پاکستان کو نقب لگانے کی کوشش کرے گا. اور بدقسمتی سے جو اس وقت ٹرائی پولر ورلڈ ہے, جس کو ایک امریکہ لیڈ کر رہا ہے, ایک کو چائنا لیڈ کر رہا ہے, ایک کو فرانس اور جرمنی یورپ میں لیڈ کر رہے ہیں, اس میں جو پول اے ہے اس میں حمایت حاصل ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ بھارت یورینیم کی میکسیمم پروڈکشن کر رہا ہے, اس کے پاس ایکسٹرا یورینیم ہوگی, اس پہ IAEA خاموش ہے, اور ہمیں معلوم ہے کہ IAEA کے اوپر کس کا اثر و رسوخ ہے. لیکن اس کے باوجود جو آپ کی قیادت ہے ہر شعبے میں وہ میرا خیال ہے چاق و چوبند ہے, اسے اس بات کا احساس ہے. اسی وجہ سے جو ماڈرنائزیشن کا پروسیس ہے وہ بھی جاری و ساری آپ کو نظر آتا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے درست فرمایا. اور پاکستان نے یہ جو کامیابی حاصل کی, پاکستان نے جو بھارت نے شرارت کی, اس کے بعد پاکستان نے جب جوابی وار کیا تو پھر ایسا وار کیا کہ فتح حاصل کی, اور عظیم فتح حاصل کی. بہت شکریہ ڈاکٹر منور حسین صاحب, آپ بتا رہے تھے بالکل یہ صرف ایک مٹی کا ٹکڑا نہیں ہے, کوئی صرف ایک ملک نہیں ہے, یہ وہ لوگ ہیں, اختلافات لاکھ ہوں, جب کوئی دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو یہ سب ایک ہو جاتے ہیں. کسی مسلک, کسی پارٹی, کسی سیاسی سماجی اختلاف سے اوپر اٹھ کے بات کرتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں. اور مارکا کا 1 سال مکمل ہونے پر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اور اسے آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آپ بھی ضرور اسے سیلیبریٹ کریں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.